ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ الحمدللہ ہماری کاوش جو ہے وہ جاری اور ساری ہے مشرق ٹی وی کی طرف سے۔ ہم آپ کو الحمدللہ قاعدہ و تجوید کے ساتھ پراپر سکھا رہے ہیں۔ اس میں سے ہماری 2 چیپٹرز وہ مکمل ہو گئے ہیں اور 3rd میں انشاءاللہ اب ہم جاری ہیں، ٹھیک ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے ہجہ اور رواں سیکھا تھا اور زبر کی ڈیفینیشن وہ پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ان حروف میں سے ہجہ اور رواں بھی کریں گے اور ساتھ میں ایک جیسے ہم آواز حروف کی پہچان بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی سبق کی طرف۔ تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ لیتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا زبر ہم حرف کی اوپر لگاتے ہیں اور زبر کی جو سیمبل ہے وہ سلانٹ لائن ہے، ترچی لائن ہے، وہ جب ہم حرف کی اوپر لگاتے ہیں تو اس کو ہم زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل کے کلاس میں ہم نے با سے لے کر یا تک اس کی ہجہ اور رواں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ آج اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں اور پھر اپنی نئی سبق کی جانب انشاءاللہ بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ با، زبر با، تا، زبر تا، ثا، زبر ثا، جیم، زبر جا، حا، زبر حا، خا، زبر خا، دال، زبر دا، ذال، زبر ذا، را، زبر را، زا، زبر زا، سین، زبر سا، شین، زبر شا، صاد، زبر صا، ضاد، زبر ضا، طا، زبر طا، ظا، زبر ظا، عین، زبر ع، غین، زبر غا، فا، زبر فا، قاف، زبر قا، کاف، زبر کا، لام، زبر لا، میم، زبر ما، نون، زبر نا، واو، زبر و، ہا، زبر ہا، حمزہ، زبر ا، یا، زبر یا۔ یہاں تک ہم نے کل کی کلاس میں سبق پڑھا تھا۔ آج میں نے آپ کو اس کی دہرائی کی، ہجہ اور رواں دونوں پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہم آواز حروف کی طرف کہ حرکت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں غلطی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی ڈیفرنس ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کو احتیاط سے پڑھنا ہے کہ 2 حروف کو ہم آپس میں مکس اپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف ہمارے ساتھ کیا ہیں جو ایک جیسے ہیں، تا، زبر، اس کی کیا ساؤنڈ بنتی ہے، تا، تا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہم آواز حروف میں سے ہے
اس کی مشابہت جو رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تو یہ ہمارا نیا سبق ہے، اس میں ہم فرق سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ مشق میں سے تھوڑا سا سبق وہ بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو زبر تو تو تو، یعنی حرکت دیتے وقت بھی اس کی موٹائی وہ ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تا اور تو، تا تو، اس میں کافی ڈیفرنس ہے، اگرچہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن اس کی موٹائی تا سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تو موٹے حروف میں سے ہیں۔ نیکسٹ ڈیفرنس جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی تختی میں، وہ کیا ہے؟ ثا زبر ثا، ثا کیا ہے؟ ثا۔ اب اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ سین زبر سا، 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 اس کو تھوڑا سخت پڑھتے ہیں ثا کی نسبت، کیونکہ ثا یہ ثا کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی رواں ہے، اور سین سا، تو اس میں آپ ڈفرینس کریں گے، اس میں آپ فرق واضح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی پڑھائی کرتے وقت ثا سا، ثا سا، ثا اس کو نرم پڑھتے ہیں، سا اس کو سخت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتے ہیں وہ کون سا ورڈ ہے، کون سا لیٹر ہے؟ وہ ہے صاد زبر صا، 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 اس میں بھی تھوڑی سی مائل پن جو ہے ثا اور سین کی طرف ہے، لیکن اس کی ساؤنڈ بالکل اس سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تینوں کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو فرق سمجھ آ جائے۔ ثا سا صا، امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہماری ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے وہ کون سا حرف ہے؟ ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، یعنی ہا ہا، ہا ہا، ہا ہا، اس میں کافی فرق ہے، آپ نے اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ جو حروف ہیں جو آواز کے حوالے سے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ذال، ز، غاد، غا، یہ ہیں، اس کو پراپر پڑھتے ہیں۔ ذال زبر ذ، ذ، ٹھیک ہے؟ اس کی ساؤنڈ اس کو نرم پڑھیں گے اور ٹوٹل مختلف ہیں یہ باقی حروف سے۔ ز زبر ز، ز، اب ذال اور ذا کے آواز میں فرق یہ ہے، ذ، ز، ذ، ز، ذا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے جبکہ ذال کو نرم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ ضاد زبر ض، ض، ضاد زبر ض، ض، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ ضا زبر ض، ض، اب چاروں کو اکٹھا پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ذ، ز، ض، ض، تو یہ چار حروف جو ہیں بالکل آواز کے حوالے سے بالکل مختلف ہیں لیکن مشابہت ضرور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح میں نے کل کے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ آ اور آ، تو اب عین کی ساؤنڈ کو اور حمزے کی ساؤنڈ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں بھی کافی جو ہے مشابہت آپس میں ہیں تو اس کو ہم پراپر پڑھنا سیکھیں گے۔ عین زبر ع، ع، ع،
حلق سے پڑھیں گے ع، ٹھیک ہے. حمزہ زبر ا، ا، فرق کیا ہے؟ ع، ا، ع، ا. تو اس میں بھی کافی ڈفرینس ہے، آپ نے اس طرح ٹھیک پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارے دو حروف ہیں قاف اور کاف، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو فرق بھی بتا دیتا ہوں. قاف زبر قا، قا. قاف کے لیے انگلش میں ہم کیوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کاف کے لیے کے کا استعمال نارمل انداز میں ہم اس کو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی قاف کے لیے کیوں پڑھتے ہیں اور کاف کے لیے کے لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کاف زبر کا، کا. اب اس کی فرق کو پڑھتے ہیں قا، کا، قا، کا. تو اس میں کافی ڈیفرنس ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں قاف کو پراپر نہیں پڑھ سکتے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایسا پڑھتے ہیں کہ قاف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں تو معنی میں بالکل جو ہے وہ چینجنگ آ جاتی ہیں اور الیاذ باللہ بندہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے، مشرق ٹی وی کی یہی کوشش ہے کہ آپ قرآن مجید پراپر طریقے سے وہ سیکھ جائیں. ٹھیک ہے. ناظرین محترم، اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف. مشق میں آپ کو ہجا اور روات دونوں سکھاؤں گا. جب ہم بورڈ پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہجا نہیں پڑھنا، بلکہ آپ ہجا جو ہے وہ زبر کا وہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو دونوں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو، کیونکہ آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی مشکل آ جاتی ہے، بیچ میں سے آپ کو پراپر پڑھنا نہیں آتا یا آپ سے پروگرام بھول کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو مس کر جاتے ہیں، تو آپ ہماری یوٹیوب پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ملاحظہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مشق کی طرف بڑھتے ہیں. فرسٹ ہمارا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ با زبر، اس کی کیا روا ہے؟ با. کیا ہے؟ با. اس کے ساتھ اب لام کو ملا کے پڑھتے ہیں لام زبر، کیا بنا؟ لا، لا، لا. اب دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں با لا، بلا. اس طرح پڑھیں گے بلا، با لا. اب تھرڈ ورڈ ملا کے پڑھتے ہیں غین زبر غا. اس کی کیا ساؤنڈ ہے الگ جب ہم پڑھیں گے؟ غا. اب تینوں کو ملا کے پڑھیں گے بلغا، بلغا. کیونکہ تینوں پہ جو ہے زبر ہیں تو ہم اوپر کی طرف ہاتھ کو اس طرح یوں کریں گے، ایکشن یہ ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے. بلغا، بلغا. اب اگر بچے نہیں پڑھ سکتے، غائن کو یہاں پر کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے، سانس رک جاتے ہیں، تو خیر وہ سمپل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پراپر طریقہ اور پراپر تجوید میں ہم غائن کو 5 الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. با زبر با، لام زبر لا. دونوں کیا بنی؟ بلا، بلا. غین زبر غا، بلغا. کیا بنا؟ بلغا. اب وقف کی حالت کیا ہے اس کی؟ وقف کسے کہتے ہیں؟ جب ہم ایک ورڈ پہ، ایک لیٹر پہ سٹاپ کرتے ہیں، جہاں رکتے ہیں ہم، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں. عربک اصطلاح میں ہم اس کو وقف کہتے ہیں، یعنی سٹاپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وقف میں یہ ہے کہ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. ساکن مین اس کی حرکت کو ہم نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. تو کس طرح اس کی وقف کریں گے؟ بلغ، وقف، بلغ، بلغ. یعنی غائن پہ جو حرکت ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے وقف کی حالت میں. ٹھیک ہے. بلغ وقفاً یا وقف، وقف، بلغ، بلغ. ٹھیک ہو گیا. امید ہے انشاءاللہ آپ نے اس کو سمجھ آپ کو آیا ہوگا. اب نیکسٹ ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. فا زبر، کیا بنا؟ فا. کیا بنا؟ فا.
عین زبر کیا بنا ع ع دونوں کیا بنے فع فع تھرڈ ورڈ ملا کے پڑھتے ہیں لام زبر کیا بنا لا کیا بنا لا تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں فعل فعل وقف فعل کیا بنا فعل فعل وقف فعل نیکسٹ ورڈ پڑھ لیتے ہیں ثا زبر کیا بنا اس کی روا کیا ہوگی ثا کیا ہوگی ثا میم زبر کیا بنا ما 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 دونوں کیا بنے ثما 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 اب تھرڈ ورڈ ملا کے پڑھتے ہیں را زبر کیا بنا را را اب تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں ثمرا ثمرا وقف یا وقفاً دونوں کہہ سکتے ہیں ثمر ثمر لیکن وقف کی حالت میں آخری حرف کو نہیں ہلائیں گے ٹھیک ہے ہلا کے نہیں پڑھیں گے ثمر وقف ثمر نیکسٹ ورڈ پڑھ لیتے ہیں حمزہ زبر یہاں پر الف ہے اور اس کے اوپر ترچی لائن ہے سلانٹ لائن ہے تو یہ حرکت ہے جب الف پر حرکت آ جائے اس کو ہم پھر الف نہیں پڑھتے ٹھیک ہے اس کو ہم پھر حمزہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور جب اس پہ حرکت نہ ہو پھر الف ہوگا ٹھیک ہے حمزہ زبر کیا بنا ا میم زبر ما ما کیا بنا ما دونوں کیا بنے اما 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 را زبر کیا بنا را را تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں امارا کیا بنا امارا وقف امر امر لیکن وقف کی حالت میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آخری حرف کو نہیں ہلائیں گے اس طرح آپ نے نہیں پڑھنا غلط یہ ہے امر امر یعنی را میں وائبریشن پیدا نہیں کریں گے اس کو نہیں ہلائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ورڈ کیا ہے عین زبر اس کی روا کیا بنی ع ع ع با زبر کیا بنا با با دونوں کیا بنے ع با ع با کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہیں تو اس کی آواز میں جنبش پیدا کریں گے اور اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے با ع با دونوں کیا بنے عبا عبا سین زبر سا سا سین کو سختی سے پڑھیں گے سا کیا بنا پورا حرف کیا بنا عبس 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 وقف عبس 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 ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ورڈ پڑھتے ہیں میم زبر اس کی رواں کیا ہے ما 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 کاف زبر کیا بنا کا کا دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں کیا بنے گا مکا مکا ثا زبر ثا کیا بنا مکث مکث وقف مکث مکث ثا کو نرمی سے پڑھیں گے اچھا ناظرین اس کو آپ کی آسانی کے لیے پھر سے دہراتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں ہم آواز حروف کی طرف کہ حرکت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں غلطی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی ڈیفرنس ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے
کہ ہم نے اس کو احتیاط سے پڑھنا ہے کہ دو حروف کو ہم آپس میں مکس اپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف ہمارے ساتھ کیا ہیں جو ایک جیسے ہیں، تا، زبر، اس کی کیا ساؤنڈ بنتی ہے؟ تا، تا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہم آواز حروف میں سے ہے، اس کی مشابہت جو رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ تو، کیا ہے؟ تو، کیا ہے؟ تو۔ یہ ہمارا نیا سبق ہے، اس میں ہم فرق سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ مشق میں سے تھوڑا سا سبق وہ بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو، زبر، تو، 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 یعنی حرکت دیتے وقت بھی اس کی موٹائی وہ ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تا اور تو، تا، تو، اس میں کافی ڈیفرنس ہے، اگرچہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن اس کی موٹائی تا سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تو موٹے حروف میں سے ہیں۔ نیکسٹ ڈیفرنس جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی تختی میں، وہ کیا ہے؟ ثا، زبر، ثا، ثا، کیا ہے؟ ثا۔ اب اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ سین، زبر، سا، 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 اس کو تھوڑا سخت پڑھتے ہیں ثا کی نسبت، کیونکہ ثا یہ ثا کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی رواں ہے، اور سین، سا، تو اس میں آپ ڈیفرنس کریں گے، اس میں آپ فرق واضح کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی پڑھائی کرتے وقت۔ ثا، سا، ثا، سا، ثا اس کو نرم پڑھتے ہیں، سا اس کو سخت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتے ہیں وہ کون سا ورڈ ہے، کون سا لیٹر ہے؟ وہ ہے صاد، زبر، صا، 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 اس میں بھی تھوڑی سی مائل پن جو ہے ثا اور سین کی طرف ہے، لیکن اس کی ساؤنڈ بالکل اس سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تینوں کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو فرق سمجھ آ جائے۔ ثا، سا، صا، امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہماری ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہا، ہا، زبر، ہا، ہا، زبر، ہا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے وہ کون سا حرف ہے؟ ہا، زبر، ہا، ہا، زبر، ہا، یعنی ہا، 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 اس میں کافی فرق ہے، آپ نے اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو حروف ہیں جو آواز کے حوالے سے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ذال، ز، غاد، غا، یہ ہیں، اس کو پراپر پڑھتے ہیں۔ ذال، زبر، ذ، ذ، ٹھیک ہے، اس کی ساؤنڈ اس کو نرم پڑھیں گے اور ٹوٹل مختلف ہیں یہ باقی حروف سے۔ ز، زبر، ز، ز، اب ذال اور ذا کے آواز میں فرق یہ ہے، ذ، ز، ذ، ز، ذا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے جبکہ ذال کو نرم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ضاد، زبر، ض، ض، ضاد، زبر، ض، ض، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ضا، زبر، ض، ض، اب چاروں کو اکٹھا پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ذ، ز، ض، ض، تو یہ چار حروف جو ہیں بالکل آواز کے حوالے سے بالکل مختلف ہیں لیکن مشابہت ضرور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب جس طرح میں نے کل کے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ آ اور آ، تو اب عین کی ساؤنڈ کو اور حمزے کی ساؤنڈ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی کافی جو ہے مشابہت آپس میں ہیں، تو اس کو ہم پراپر پڑھنا سیکھیں گے۔ عین زبر ع، 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 حلق سے پڑھیں گے ع، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر ا، ا، فرق کیا ہے؟ ع، ا، ع، ا، تو اس میں بھی کافی ڈفرینس ہے، آپ نے اس طرح ٹھیک پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے دو حروف ہیں قاف اور کاف، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو فرق بھی بتا دیتا ہوں۔ قاف زبر قا، قا، قاف کے لیے انگلش میں ہم کیوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کاف کے لیے کے کا استعمال نارمل انداز میں ہم اس کو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قاف کے لیے کیوں پڑھتے ہیں اور کاف کے لیے کے لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا، کا، اب اس کی فرق کو پڑھتے ہیں قا، کا، قا، کا، تو اس میں کافی ڈیفرنس ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں قاف کو پراپر نہیں پڑھ سکتے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایسا پڑھتے ہیں کہ قاف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں، تو معنی میں بالکل جو ہے وہ چینجنگ آ جاتی ہیں اور اعوذ باللہ بندہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے، مشرق ٹی وی کی یہی کوشش ہے کہ آپ قرآن مجید پراپر طریقے سے وہ سیکھ جائیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مشق میں آپ کو ہجہ اور روات دونوں سکھاؤں گا۔ جب ہم بورڈ پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہجہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ ہجہ جو ہے وہ زبر کا وہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو دونوں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو، کیونکہ آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی مشکل آ جاتی ہے، بیچ میں سے آپ کو پراپر پڑھنا نہیں آتا یا آپ سے پروگرام بھول کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو مس کر جاتے ہیں، تو آپ ہماری یوٹیوب پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ملاحظہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرسٹ ہمارا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ با زبر، اس کی کیا روا ہے؟ با، کیا ہے؟ با، اس کے ساتھ اب لام کو ملا کے پڑھتے ہیں، لام زبر، کیا بنا؟ لا، 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 اب دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، با لا، بلا، اس طرح پڑھیں گے، بلا، با لا۔ اب تھرڈ ورڈ ملا کے پڑھتے ہیں، غین زبر غا، اس کی کیا ساؤنڈ ہے الگ جب ہم پڑھیں گے؟ غا۔ اب تینوں کو ملا کے پڑھیں گے، بلغا، بلغا، کیونکہ تینوں پہ جو ہے زبر ہیں تو ہم اوپر کی طرف ہاتھ کو اس طرح یوں کریں گے، ایکشن یہ ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بلغا، بلغا۔ اب اگر بچے نہیں پڑھ سکتے، غائن کو یہاں پر کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے، سانس رک جاتے ہیں، تو خیر وہ سمپل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پراپر طریقہ اور پراپر تجوید میں ہم غائن کو 5 الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ با زبر با، لام زبر لا، دونوں کیا بنی؟ بلا، بلا، غین زبر غا، بلغا، کیا بنا؟ بلغا۔ اب وقف کی حالت کیا ہے اس کی؟ وقف کسے کہتے ہیں؟ جب ہم ایک ورڈ پہ ایک لیٹر پہ سٹاپ کرتے ہیں، جہاں رکتے ہیں ہم، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں، عربک اصطلاح میں ہم اس کو وقف کہتے ہیں، یعنی سٹاپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وقف میں یہ ہے کہ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، ساکن مین اس کی حرکت کو ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح اس کی وقف کریں گے؟ بلغ، وقف، بلغ، بلغ، یعنی غائن پہ جو حرکت ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے وقف کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ بلغ،
وقفن یا وقف، وقف بلغ، بلغ، ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے انشاءاللہ آپ نے اس کو سمجھ آپ کو آیا ہوگا۔ اب نیکسٹ ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ف زبر کیا بنا؟ ف، کیا بنا؟ ف، عین زبر کیا بنا؟ ع، ع، دونوں کیا بنے؟ فع، فع، تھرڈ ورڈ ملا کے پڑھتے ہیں۔ لام زبر کیا بنا؟ لا، کیا بنا؟ لا، تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ فعل، فعل، وقف فعل، کیا بنا؟ فعل، فعل، وقف فعل۔ نیکسٹ ورڈ پڑھ لیتے ہیں۔ ثا زبر کیا بنا؟ اس کی روا کیا ہوگی؟ ثا، کیا ہوگی؟ ثا۔ میم زبر کیا بنا؟ ما، 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 دونوں کیا بنے؟ ثما، ثما، ثما۔ اب تھرڈ ورڈ ملا کے پڑھتے ہیں۔ را زبر کیا بنا؟ را، را، اب تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ ثمرا، ثمرا، وقف یا وقفن دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ثمر، ثمر، لیکن وقف کی حالت میں آخری حرف کو نہیں ہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہلا کے نہیں پڑھیں گے۔ ثمر، وقف ثمر۔ نیکسٹ ورڈ پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر، یہاں پر الف ہے اور اس کے اوپر ترچی لائن ہے، سلانٹ لائن ہے، تو یہ حرکت ہے۔ جب الف پر حرکت آ جائے اس کو ہم پھر الف نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پھر حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب اس پہ حرکت نہ ہو پھر الف ہوگا، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر کیا بنا؟ ا، ا۔ میم زبر ما، ما، کیا بنا؟ ما، دونوں کیا بنے؟ اما، اما، اما۔ وا زبر کیا بنا؟ وا، وا، تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ امارا کیا بنا؟ امارا، وقف امر، امر، لیکن وقف کی حالت میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آخری حرف کو نہیں ہلائیں گے، اس طرح آپ نے نہیں پڑھنا، غلط یہ ہے۔ امر، امر، یعنی را میں وائبریشن پیدا نہیں کریں گے، اس کو نہیں ہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ عین زبر، اس کی روا کیا بنی؟ ع، ع، ع۔ با زبر کیا بنا؟ با، با، دونوں کیا بنے؟ ع، با، ع، با، کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہیں تو اس کی آواز میں جنبش پیدا کریں گے اور اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ با، ع، با، دونوں کیا بنے؟ عبا، عبا۔ سین زبر سا، سا، سین کو سختی سے پڑھیں گے۔ سا، کیا بنا؟ پورا حرف کیا بنا؟ عبس، 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 وقف عبس، 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 ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ پڑھتے ہیں۔ میم زبر، اس کی رواں کیا ہے؟ ما، ما، ما۔ کاف زبر کیا بنا؟ کا، کا، دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، کیا بنے گا؟ مکا، مکا۔ ثا زبر ثا کیا بنا؟ مکث، مکث،
وقف، مکث، مکث، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔